کو بھی پتا ہے. اس کے ڈیڈی نے بھی کتاب لکھی ہے عبارات اکابر کے دفاع میں, مولوی سرفراز خان صفدر نے. کیا لکھا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ کا رسالہ حسن العزیز پڑھا تے سر تھلے رکھ کے سو گیا. خواب کی آئی میں پڑھنا بھائی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. بھائی خواب ہے, خواب یہ نہ سویرے ہوئے آخر بھائی وہ تے خواب دی گل ہے, خواب. اب سن لو اگلی بات. کہنے میں اٹھیا تے اٹھ کے مینوں بڑی ندامت ہوئی. میں کہ بڑا کام غلط ہو گئے. توبہ کے لیے میں کیا پڑھتا ہوں؟ کہتے توبہ کے لیے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا چاہا تو کیا پڑھتا ہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی رسالہ الامداد. اٹھا لو بھائی, پرچی بھی آ گئی, محتاط گفتگو کرو. کوئی گل کئی ضلع پہلا بند نے کہ بھی بند ہو جائے گا تو خیر سلا, کوئی پرواہ نہیں. حضرات بھائی گل نہ میں گال کڈی نہ کوئی برا لفظ آخیا. آخیا دسو ایمانداری نہ, حوالہ ہی دیتے رہے, نہ لکھ دے نہ بیان کر دے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. حضرت ذرا توجہ کرو. اے توکل اللہ تعالی. شاہ بخاری ہوندا ہی نا جی تقریرہ سے آ شاہ جی آ شاہ جی, تقریر ہوئی تے واہ شاہ جی, کڑی لگی تے جا شاہ جی. اے میں تو کرنا ہے. حضرات اچھا تھانوی صاحب کو اس نے خط لکھا جی سوتے پہ تے کلمہ پڑھے تے جاگ دے تھوڑا درود پڑھ چھڑے. اللہ کی قسم کوئی عام بندہ بتاؤ جب کوئی شخص یہ حرکت کر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر, استغفار کر, تجدید ایمان کر, قبول اسلام کر. لکھا ہے رسالہ الامداد میں تسلی ہے, تسلی ہے. اب بتاؤ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے کلمے پڑھنے والے کو اور اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی پڑھنے والے کو تسلی دینا, کیا ایسے لوگ ختم نبوت کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہونے کے پھیرا ذرا بریلویاں وال بھی آ جائیے, شیعہ وال بھی ہو گئے ہیں تے دیوبندیاں وال بھی. بھائی میں مالے دو ہی دینے نے. حضرات چودھری صاحب ماشاءاللہ صاحب کہتے ہیں منہ نہ دیکھو نا ماشاءاللہ. تے ماشاءاللہ کا مطلب کہ جو اللہ چاہے, تے اللہ پہچانتا بھائی والے سنا دے. بھائی دو ہی سنانا کا کتابہ بھی ندیاں نے زبان میری. کیا انہوں نے ہمیں کہا جی یہ جو ہے نا اے بھابی گستاخ نے گستاخ نے گستاخ نے بھائی کی آنے نبی دا مقام وڈے بھرا جیندا ہے. دوجی گل بھائی آنے نماز وچ نبی دا خیال جو ہے نا اے گدے دے بیل دے خیال تو بھی برا ہے. سن لو اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ جو پیغمبر کو بڑے بھائی کا درجہ دے وہ کافر ہی نہیں واجب القتل بھی ہے. تو لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ لیکن قرآن وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور پیغمبر نے صحابہ کو کہا میں تمہارا بھائی ہوں. اے دسو قرآن دی آیتاں تے حدیثاں کتے پانیاں نے؟ لاؤ فتویٰ رسول اللہ پر قرآن پر لگاؤ پھر. اور ہمارا عقیدہ سن لو, اگر پیغمبر کا نماز میں خیال نہ ہو, سنت کا التزام نہ ہو, نماز ہو سکتی نہیں. اور وہ عبادت وہ مطلب کہ عبادت کرنا, عبادت کی کرنی ہے اللہ دی, مستغرق ہو جائے عبادت کرے نبی دی, اے شرک شریعت دی اجازت دین دی نہیں. اور حضرات سن لو 1.5 صدی سے تم بانسری بجا رہے ہو گستاخ گستاخ کی. آج تو اڈی منجی تھلے بھی ڈنگوری پھیر کے جاواں گا. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, کہتے ہیں اپنی کتاب میں بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں بریلویت 3 باتوں کا مجموعہ ہے. ٹوٹل بریلویت 3 شیوان. پہلی چیز مد مقابل کو پیٹ بھر کے گالیاں دو. مولانا ابو بکر کو گالیاں کیوں پڑتی ہے بھائی؟ اس کا قصور کیا ہے؟ قرآن حدیث بیان کرتا ہے اور اس کا کیا قصور؟ یہ شرک دے چھوڑے لاند ہے. کیا
قصور ہے ان کا؟ بڑی گالیاں ملتی ہیں اس بیچارے کو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کہتے بھائی پہلا وصف ہے بریلوی، بھائی پہلا وصف تو ہے نا کھانا خالی ہونا چاہیے، اس تو بعد 3 خوبیاں۔ پہلی خوبی پیٹ بھر کے گندی گالیاں دو، دوسری خوبی یہ ہے کہ مد مقابل پر الزامات کی بچھاڑ کر دو، گستاخ، کافر، انگریز دا ایجنٹ، غیر مقلد، لا مذہب، وابی، نجدی، فلاں فلاں، برست مار دے ساڑھے اتنے الزامات دے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ انہیں ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں، ہمیں ہمدردی ہے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے آندھنے وابی ہو جائے وائرس سے، جے ساڑھا ٹر جائے تے پھر بھی پیڑا، تے جے آ جائے تے پھر بھی پیڑا، انہاں لے ہی جانے کوئی نہ کوئی۔ چلو بھائی، دوسرا وصف ہے کہ مد مقابل کو الزامات کا تختہ مشق بنا دو، اور تیسرا وصف کہتے ہیں جس کو دین بنانا ہو وہ دے نال شریف دا لفظ لا دیو، میلاد شریف، کل شریف، 10واں شریف، 40واں شریف، سبز امامہ شریف۔ ساری زندگی ٹیلی ویژن بدماش رہا تے جدن دا توتیاں دا چینل چلیا ٹیلی ویژن شریف، ٹیلی ویژن شریف۔ اللہ جانتا ہے کبھی کسی دعوت اسلامی والے سے، وہ جو دعوت اسلامی کا جو چینل شریف آتا ہے نا، تو ٹی وی شریف کے اتنے نمبر شریف پر آتا ہے، پوچھ لو، کبھی پوچھ کے دیکھ لو۔ اب طاہر القادری کا نیا ڈرامہ آ گیا، شیخ الاسلام فضیع الاسلام کا، کیا ہے؟ قبر پر کھڑا ہے، کہتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بریلوی کیا کہتے ہیں؟ جی جائز ہے، مردہ سنتا ہے، پڑھا رہے ہیں وہ پڑھتا ہے، کیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا نام نہاد عاشقوں، اس سے بڑھ کر نبی کی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ طاہر القادری کا جوتا اوپر ہو اور پیغمبر جوتے سے نیچے ہو۔ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کا جوتا سب سے اوپر، کائنات نیچے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور تیرا جوتا اوپر اور پیغمبر قبر کے اندر، بتا یہ تیرا نام نہاد عشق، یہ رسول اللہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ چلو جی اٹھا لو اب فوائد فریدیہ۔ میرے بھائی آگے بنیامین حافظ صاحب، شیریں بیاں اور ماشاءاللہ معصور اور مسرور کن انداز۔ میں نشتر لا چلا، انشاءاللہ مرم شرم لا دیں گے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خواجہ معین الدین، اس کے پاس ایک شخص آیا، مجھے اپنا مرید بنا لو، کہتے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ میں نے مناظرہ سرگودا میں یہ حوالہ عبدالتواب بچھروی کو پیش کیا تھا، میں نے کہا جرت ہے تو دے جواب۔ لکھا ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محکم دین رسول اللہ، تمہاری کتابوں میں لکھا، اور کہتے ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اللہ کی قسم ماننا ہے تو صرف اہل حدیث نے مانا ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ اور لوگوں، پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے، پیغمبر کی بات بھی آخری ہے۔ میں عقیدے میں بھی محمدی ہوں، میں عبادات میں بھی محمدی ہوں، میں مسال میں بھی محمدی ہوں، میں جینے میں بھی محمدی ہوں، میں مرنے میں بھی محمدی ہوں، اور اللہ جب مجھے قیامت کے دن اٹھائے تو محمدی اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علماء دیوبند کے عقائد پر مناسب اور واضح الفاظ بیان کرتے ہیں، بھائی ان کے عقائد میں کفر شرک پایا جاتا ہے، اور تکفیر ہوگی ضابطہ تکفیر پورا ہونے کے بعد۔ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، نہ دیوبندیوں بریلویوں کو، جماعتی اعتبار سے گمراہ ہے، شدید گمراہ ہے، اور جو کفر شرک پر ڈٹا رہے، اڑا رہے، تعویل نہ کرے، اقامت حجت کے بعد کیا ہوئے بندہ اللہ بن جاتا ہے، فلانا رسول ہے، اس پر تسلی ہے، وہ فارغ ہے۔ تعویم رفع دین نہ کرنے کی ابن عمر کی روایت صحیح ہے؟ بتائیں۔ میں نے ایک مناظرے میں جب اس نے یہ روایت پیش کی تو میں نے کہا اس کا راوی ابو بکر بن عیاش، وہ کہتا ہے سود اللہ وجہ ابی حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ کا چہرہ کالا کر دے، یا امام صاحب کا چہرہ بچا لو، یا یہ روایت صحیح مان لو۔
تو آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اور انہوں نے لکھی تحقیقی دستاویز، تاریخی دستاویز، شیعوں کی طرف سے آ گئی تحقیقی دستاویز، اس کا جواب آ گیا حقیقی دستاویز. اس کے اندر لکھا ہے ابو بکر بن عیاش ضعیف ہے. یہ بڑے لمبے لمبے سوالوں کے آگے بھائی مقامی علماء سے رابطہ کریں. دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ میں مولانا ثناء اللہ مرسری کو اپنے علماء میں شامل کیا ہے. بھائی اگر شامل کیا ہے تو انہوں نے جا کے 10 جڑے روز صبح و شام گانا دے کے سمدے نے، صبح و شام. میں کہتا ہوں کاروبار ہے اس کا. وہ پہلے جہاد میں تھا، وہاں سے کوڑے پڑے آ گیا، پنڈ سے باہر نکال دیا. اب تجارت کیا ہے؟ اہل حدیثوں کو صبح و شام گالیاں دو، تقریریں کرو، تحریریں چھاپو، بس نوٹ لو نوٹ ان سے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. بھئی یہ جو سوال ہے آپ کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے. محدث پاکستان، شیخ الحدیث و تفسیر، مار اسماء و رجال علامہ زبیر علی زئی حافظہ اللہ مستقل طور پر سرگودہ مولانا سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ کے پاس تشریف لا چکے ہیں. یہ سوالات آپ ان کے پاس لے جائیں اور ان سے پوچھیں. وآخر دعوانا